سورہ بقرہ آیت نمبر 234. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر واشرا، اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتیں تک انتظار کروائیں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. پھر جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تم پر اس میں سے کچھ گناہ نہیں جو اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے کریں، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے. پیچھے ہم طلاق کے مسائل پڑھ رہے تھے اور طلاق کی عدت کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید خاوند کی وفات کی صورت میں اب عدت کے بارے میں بتایا جائے. طلاق کی عدت ہم نے پڑھی تھی 3 ماہ تھی، وقفے سے دینی تھی. اب یہاں پر ہے کہ وفات کی صورت میں کوئی بیوی غیر حاملہ ہو تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہوگی. 4 مہینے کس سے دیکھے جائیں گے؟ چاند کے حساب سے دیکھے جائیں گے، قمری حساب سے دیکھے جائیں گے، شمسی حساب سے مہینوں کو نہیں دیکھا جائے گا. جب 4 مہینے قمری حساب سے گزر جائیں گے تو 10 دن مزید گزارنے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی. عدت کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں کنسیپٹ ہے کہ جس دن عدت ختم ہو اس دن اسے باہر ضرور جانا چاہیے، یا میکے دعوت ہونی چاہیے، یا اس کی کوئی لمبی چوڑی فیملی کے ساتھ کوئی دعوت ہونی چاہیے. تو یہ ساری باتیں معاشرے کی اپنی عکاسی ہیں. طلاق کی عدت ہو یا وفات کی صورت کے بعد عدت ہو، عدت کے ختم ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو یعنی کہ صاف ستھرا تو کر سکتی ہے، یعنی جو چیزیں اس کے پر منع تھی، جو اس بناؤ سنگھار اس کے پر منع تھا، تیز کلر کے کپڑے یا خوبصورت کپڑے اس کے لیے منع تھے، تو اب یعنی کہ عدت کے گزرنے کے بعد لپسٹک لگائے، کپڑے پہنے، یعنی کہ وہ اس بات کا اظہار کرے چاہے اس کا دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن وہ اپنی سوگ والی مدت کو ختم کرنے کے لیے اظہار اس طریقے سے کرے گی کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار شروع کر دے. یعنی ہلکا پھلکا، دل نہیں بھی چاہ رہا پھر بھی کرے گی. کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ اب وہ عدت میں نہیں ہے، اب اس کے اوپر کوئی سوگ نہیں ہے. اور یہ سوگ کس صورت میں ہے؟ خاوند کی وفات ہونے کی صورت میں. عورت کے لیے 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور باقی رشتہ داروں کے حوالے سے کیا آتا ہے کہ 3 دن سوگ. اب سوگ کا کنسیپٹ کیا ہے؟ سوگ کا کنسیپٹ یہ نہیں ہے کہ 3 دن لگاتار زمین پر بیٹھا جائے، یا 3 دن لگاتار لوگوں کا آنا جانا لگا رہے، یا صبح سے لے کر رات تک لوگ صبح آئیں اور رات تک جائیں. سوگ کا مقصد یہ نہیں ہے. سوگ کن کے لیے ہے؟ گھر کے قریبی لوگوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے سارے معاملات چلائیں جیسے عام روٹین میں چلاتے ہیں. لپسٹک نہیں لگائیں، بناؤ سنگھار نہ کریں، سرما نہ ڈالیں، 3 دن تک اچھا لباس یعنی کہ مینٹین والے لباس پہننے سے اجتناب کریں. سوگ اس کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں سوگ کا کنسیپٹ کیا ہے؟ لوگ آتے تو سوگ کے اوپر ہیں لیکن لپ گلوز لگائی ہوتی ہے، وہ شائننگ والی لپ گلوز ہوتی ہے جس سے فیل کیا ہوتا ہے کہ اس نے لپسٹک لگائی ہوئی ہے. شوق کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں. اب سوگ ان کا کیا ہوتا ہے کہ 3 دن میت کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھانے کو وہ سوگ سمجھتے ہیں. 3 دن لگاتار میت والے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھانا اور وہیں پہ صبح سے شام کر دینا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوگ ہے. سوگ اس چیز کا نام نہیں ہے. اگر اسی چیز کا نام ہو تو پھر 4 مہینے 10 دن لگاتار بیوی کو بھی ایک جگہ پر بٹھا دیا جائے، اس کو کھانے پہ کھانے دیے جائیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ چاہے تو اپنے گھر میں خود کھانا پکا سکتے ہیں، چاہے تو وہ خود کھا سکتی ہے، جیسے 3 دن گزرنے کے بعد وہ بیوہ عورت خود اپنے معاملات چلاتی ہے. تو ان 3 دنوں کے اندر بھی وہ ایسے معاملات چلا سکتے ہیں. سوگ کا اصل مقصد یہی ہے کہ بناؤ سنگھار نہیں کرنا اور اپنے آپ کو مینٹین میں نہیں رکھنا. تو اگر جب سوگ ختم ہو جائے تو اس کے بعد اپنے آپ کو مینٹین میں لے آنا تاکہ پتہ چل جائے کہ اب میرے اوپر سوگ کے دن ختم ہو چکے ہیں. تو یہ اصل میں معاملہ ہے. اب اگر ایک عورت جس کا خاوند وفات پا گیا ہے وہ غیر حاملہ ہے تو تب اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل اس کی عدت ہوگی، یعنی کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اسی کے ساتھ اس کی عدت ختم ہو جائے گی. وہ چاہے بچہ خاوند دن میں فوت ہوا ہے، دوپہر میں اگزامپل دے رہی ہوں، رات کو بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت ختم ہو گئی. اب اس کے لیے 4 مہینے 10 دن انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. اور اگر وہ 2 مہینے بعد پیدا کرتی ہے، 4 مہینے بعد پیدا کرتی ہے، 6 مہینے بعد پیدا کرتی ہے، 8 مہینے بعد پیدا کرتی ہے، یعنی اس کی مدت وضع حمل ہے، حمل کے یعنی بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ اس کی عدت مکمل ہو جائے گی. سیدنا عبداللہ بن مسعود سے اس عورت کے بارے میں پوچھا گیا جس سے کسی آدمی نے نکاح کیا مگر اس سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا.
یعنی جیسے ہمارے ہاں نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی نہیں ہوتی، یا نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد ہی فوراً کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایسے مسائل بھی آتے ہیں، تو لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس عورت کے متعلق پوچھا کہ اس نے اس کے لیے مہر کا تعین بھی نہیں کیا تھا۔ لوگوں نے اس مسئلے کے لیے سیدنا ابن مسعود کی طرف کئی بار رجوع کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کا جواب اپنی رائے سے دیتا ہوں، اس عورت کو مہر کامل ملے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ اسے مہر مثل ملے گا، نہ کم اور نہ زیادہ، اور اسے عدت بھی گزارنا ہوگی، اور اسے میراث سے بھی حصہ ملے گا۔ یعنی مہر کامل پورا مہر، اور مہر مثل یہ کہتے ہیں کہ نصف کے مطابق، یعنی آدھا مہر، اور اس میں صورت میں ہے نا، جس صورت میں ہے کہ خاوند نے اگر ہاتھ نہیں لگایا تو ہاتھ لگانے کے بغیر ہی طلاق دے دی، تو اس صورت میں سے نصف دیا جاتا ہے مہر۔ تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ نہ کم کیا جائے گا نہ زیادہ کیا جائے گا، اور اسے عدت بھی گزارنی ہوگی، عدت کے بعد اسے میراث میں سے بھی حصہ ملے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ وہ کون سی بیوی بن کے آ گئی تھی، بیوی تو بن گئی تھی نا، بیوی بننے کے بعد وراثت میں بھی اس کا حصہ نکالا جائے گا۔ اگر یہ فیصلہ صحیح ہوا تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اگر یہ فیصلہ غلط ہوا تو یہ میری اور شیطان کی طرف سے ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس سے بڑی ہیں۔ آپ کا یہ جواب سن کر سیدنا معقل بن سنان اشجمی نے کہا، اے ابن مسعود، میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بزور بنت واشق کے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا تھا۔ یہ بات سن کر عبداللہ بن مسعود نے بے حد خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ یعنی جب پہلے سیدنا ابن مسعود سے مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے نبی کی زبان سے اس مسئلے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں سنی ہوئی تھی، اس وقت انہوں نے کیا کہا کہ اگر یہ فیصلہ صحیح ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، اگر یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے تو پھر میرا اور شیطان کا فیصلہ ہے، یعنی میرے اپنے نفس کا معاملہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں کہ باجی بچہ پیدا ہوتے وقت سورہ مریم پڑھ لیں، میں کہتی ہوں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ تو نہیں ہے۔ ہاں، اگر حدیث میں دیکھا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، تو یہ میری رائے ہے کہ آپ اس مقصد کے لیے پڑھیں گے تو یہ پورا ہو جائے گا۔ ابھی یہ حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک رائے ہے، انہوں نے بھی اپنی رائے دی تھی۔ بعد میں معقل بن یسار نے کیا کہا کہ میں نے بھی، معقل بن سنان نے کہا کہ میں نے نبی سے ایسے ہی سنا تھا، ان کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے موافقت کر گیا، تو انہیں اس بات کے اوپر خوشی ہوئی کہ میں نے اپنے مائنڈ کے مطابق جو فیصلہ کیا وہی فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ سیدنا سبی اسلیمہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے شوہر سعد بن خولہ جب حجۃ الوداع میں وفات پا گئے تو وہ حاملہ تھی، ان کی وفات کے کچھ دن بعد ہی انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے چند راتوں کے بعد ہی بچے کو جنم دے دیا۔ جب وہ نفاس سے فارغ ہوئی تو انہوں نے منگنی کا پیغام بھیجنے والوں کے لیے آرائش و ذبائش کا اہتمام کیا۔ یعنی اصل بات کیا ہے، سوگ ختم کرنے کے لیے آرائش و ذبائش۔ تو ان کے پاس بنی عبدالدار کے آدمی ابو سنابل بنت وعلق کے آئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے، شاید تم نے منگنی کا پیغام دینے والوں کے لیے آرائش و ذبائش کر رکھی ہے، شاید تمہارا نکاح کا ارادہ ہے، واللہ تم کو تو 4 ماہ 10 دن سے پہلے رخصت نہیں، نکاح نہیں کر سکتی۔ سبیہ نے کہا کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے شام کے وقت کپڑے بدلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فتویٰ دیا کہ بچے کو جنم دینے کے بعد تم حلال ہو گئی ہو، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اب تم نکاح کر سکتی ہو۔ یعنی وضع حمل کے بعد اس کی عدت ختم ہو چکی ہے، اب وہ چاہے تو منگنی، نکاح کچھ بھی کر سکتی ہے اور آرائش و ذبائش بھی کر سکتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی عورت کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہو، یہ حلال نہیں کہ وہ کسی بھی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ منائے۔ یعنی کسی مومن کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے کہ وہ 3 راتوں سے زیادہ سوگ منائے۔ بعض ہوتے ہیں نا کہ نہیں ابھی بھی دل نہیں کر رہا، ابھی بھی ایسا نہیں ہے، اب میں کیا کروں، کسی فنکشن میں جاتے ہیں، مثال کے طور پر 3 دن کے بعد عید آ جاتی ہے، میں اب نئے کپڑے پہنوں اچھا نہیں لگتا، میں اب لپسٹک لگاؤں، آرائش و ذبائش کروں اچھا نہیں لگتا۔ جبکہ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بھائی کی جب وفات ہوئی تھی تو 3 دن کے بعد وہ کہتی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کے اوپر سوگ کا لیبل ختم کرنے کے لیے لپسٹک لی اور لگا لی، پتہ چلے کہ اب میں سوگ میں نہیں ہوں۔ تو یہاں بھی کیا ہے کہ ہاں البتہ وہ اپنے شوہر کی وفات کی صورت میں 4 ماہ اور 10 دن تک سوگ منائے گی، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ سوگ ہے کن کے لیے، یہ عورتوں کے لیے ہی ہے، مرد چاہے تو اگلے دن ہی دوسری شادی کر سکتا ہے، مرد کے لیے نہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو معاشرے میں کنسیپٹ ہے
کہ عورتیں بھی 3 دن ایک ہی گھر میں بیٹھی رہتی ہیں اور مرد بھی دکان کاروبار سارا کچھ چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر وہ بیٹھنا چاہیں بیٹھے, نہیں بیٹھنا چاہتے تو وہ اپنے کاروباری زندگی شروع کر سکتے ہیں. جب وہ نکاح کر سکتے ہیں تو کاروباری زندگی بھی شروع کی جا سکتی ہے. اسی طرح ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی, اللہ کے رسول, میری بیٹی کا شوہر وفات پا گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے, تو کیا ہم اس کی آنکھوں میں سرما ڈال سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. آپ نے 2 یا 3 بار فرمایا نہیں, پھر فرمایا یہ مدت 4 ماہ اور 10 دن ہے, جبکہ تم میں سے کوئی ایک زمانہ جاہلیت میں 1 سال تک انتظار کر کے مینگنی پھینکتے تھے, تب عدت سے فارغ ہوتی تھی. یعنی شریعت کے آنے سے پہلے کیا ہوتا تھا, 1 سال تک عدت بیٹھتی تھی, 1 سال کے بعد جا کر وہ کسی اور جگہ نکاح کرتی تھی. لیکن شریعت کے نازل ہونے کے بعد کیا ہو گیا, اب 4 مہینے 10 دن رہ گئے. اب 4 مہینے 10 دن تک وہ چاہے آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے, میڈیسن تو ڈال سکتی ہے لیکن سرما نہیں ڈال سکتی. کوئی خوبصورت چیز یا کوئی ہار سنگھار یا کوئی زیب و زینت والی چیزیں کچھ بھی نہیں پہن سکتی. زمانہ جاہلیت میں اب دیکھتے ہیں کہ لوگ جب کسی کا خاوند وفات پا جاتا تھا کیسے گزارتے تھے. زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو وہ ایک چھوٹی سی کوٹری میں خراب کپڑے پہن کر بیٹھ جاتی تھی اور خوشبو نہیں لگاتی تھی, یہاں تک کہ 1 سال گزر جائے. پھر کوئی جانور, گدھا یا بکری پر یا پرندہ لایا جاتا, پھر وہ عورت اس پر ہاتھ پھیرتی. بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ جانور زندہ بچتا, ورنہ اکثر مر جاتا تھا. پھر وہ اس کوٹری سے نکلتی تھی, پھر اسے مینگنی دی جاتی, وہ مینگنی پھینکتی, پھر وہ جو خوشبو وغیرہ چاہتی لگاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کتا اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مینگنی مارتی تھی, اشارہ ہوتا تھا کہ اب میں کسی سے نکاح کر سکتی ہوں, یا کوئی منگنی کا پیغام بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے. تو یہ ایک چیز تھی جو لوگوں کی طرف پھینکتی تھی یا جانور کی طرف پھینکتی تھی. مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میری عدت ختم ہو چکی ہے. ولا جناح علیکم فیما اغوستم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم, اور تم پر اس بات میں کچھ بھی گناہ نہیں جس کے ساتھ تم ان عورتوں کے پیغام نکاح کا اشارہ کرو یا اپنے دلوں میں چھپا لو. علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا, کہ تم انہیں ضرور یاد کرو گے لیکن ان سے پوشیدہ عہد و پیمان مت کرو مگر یہ کہ کوئی معروف بات کرو. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اور نکاح کی گرہ پختہ نہ کرو یہاں تک کہ لکھا ہوا حکم اپنی مدت کو پہنچ جائے, اور جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے, بس اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا بھی ہے اور نہایت بردبار بھی ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کی وفات کی عدت گزارنے کے بعد یا متعلقہ یا بائنا, یعنی متعلقہ ہو, بائنا ہو, بیوہ ہو, متعلقہ ہو یا خاوند کی وفات کے بعد کی معاملہ ہے, کسی بھی صورت میں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا بتایا کہ عدت گزارنے کے بعد ایسی عورتوں کو شادی کا پیغام دیا جا سکتا ہے, عدت کے اندر شادی کا پیغام نہیں دیا جائے گا. البتہ جو شخص شادی کرنا چاہے وہ اشارے کے نئے سے اسے یہ سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہے کہ وہ اس سے شادی کی خواہش رکھتا ہے, اشارے سے, باتوں باتوں میں, باتوں سے, لیکن واضح لفظوں میں جیسے رشتہ لے جایا جاتا ہے اس طرح سے رشتہ نہیں لے جایا جا سکتا جب تک کہ وہ عدت پوری نہ کر لے. کہ اس سے شادی کی خواہش رکھتا ہے اشارے سے بتائے گا, لیکن پوشیدہ طور پر اس سے شادی کی بات طے کر لینا بھی جائز نہیں. یعنی اس کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے لیکن وہ اس عورت سے مل کر کیا کر رہا ہے, شادی کی پلاننگ کر رہا ہے خفیہ خفیہ, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور خفیہ خفیہ کے ساتھ ساتھ رشتے کی بات چلانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اشارے میں بات کر سکتا ہے کہ آپ کی عدت کب ختم ہو رہی ہے, میں آپ کی عدت کے انتظار میں ہوں, یہ ایک اشارہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح کے اشاروں میں بات کی جا سکتی ہے, لیکن رشتے کا باقاعدہ لے کر جانا یا باقاعدہ ان کے ساتھ خفیہ طور پر یہ معاملے طے کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا ہے.
یعنی یہاں پر ایک اور حدیث میں خفیہ اشارہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں فیما ارستم به من خطبۃ النساء، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی عورت سے جو عدت میں ہو یہ کہے کہ میرا شادی کرنے کا پروگرام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی نیک بیوی عطا فرمائے، اللہ مجھے کوئی نیک بیوی عطا فرمائے۔ یعنی اب وہ در حقیقت اس کو کیا دے رہا ہے؟ پیغام دے رہا ہے چھپا ہوا، کیونکہ وہ اس کے اندر صفات کو دیکھتے ہوئے یہ اظہار کر رہا ہے کہ میں بھی نیک بیوی سے، نیک عورت سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ بنت قیس بیان کرتی ہیں کہ جب ان کے شوہر ابو عمر نے انہیں تیسری طلاق دے دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے ام مکتوم کے گھر میں عدت گزاریں، اور فرمایا جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہو گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ یعنی یہ کون تھی؟ فاطمہ بنت قیس، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیوں دیا ام مکتوم کے گھر میں رہنے کا؟ کیونکہ ان کے اپنا کوئی عزیز و قارب نہیں تھا، اور یہ کون سے صحابی تھی؟ جو نابینا تھے۔ ان کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم دیا اور ساتھ میں ہی پیغام دے دیا کہ جیسے تم اپنی عدت پوری کرو تو مجھ تک پیغام پہنچا دینا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اسامہ بن زید سے کہا کہ نکاح کر لو۔ اب یہ تو ہو گیا مکمل طلاق کی صورت میں یا وفات کے خاوند کے وفات کی صورت میں، لیکن اگر رجعی طلاق ہے، رجعی طلاق میں کسی اور کو ابھی تک شادی کے لیے پیغام دینا، نکاح کا پیغام دینا ابھی تک اس کے اوپر جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی تک کس کی پابند ہے؟ پہلے خاوند کی۔ رجعی طلاقیں ہم نے پڑھی ہیں، دو ہیں، دو طلاقوں کے صورت میں وہ عورت کسی اور مرد سے کسی صورت میں شادی نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو کہتے ہیں حلالہ کرا لیں، حلالہ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہی ہوتا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ رجعی طلاق میں وہ کسی اور خاوند کے لیے جائز ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حلالہ کی صورت میں وہ کسی کے لیے جائز ہو جائے؟ تو یہ طریقہ غلط ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو۔ تو انہیں کیا کرنا ہے تم نے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، انہیں سامان دو، علی المعصی قدرہ علی المقتر قدرہ، وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگی والے پر اس کی طاقت کے مطابق سامان دینا ہے۔ متاعًا بالمعروف، اچھے طریقے سے سامان دینا۔ حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے احسان کرنے والوں کا، یعنی نیکی کرنے والوں کے لیے یہ حق ہے۔ کیسا حق ہے؟ اس آیت میں ایسی عورت کو طلاق دینے کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے جس کے شوہر نے اس سے بھی تعلق قائم نہیں کیا، ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، اور نہ ہی اس کا مہر مقرر کیا ہو۔ ایسی عورت کو شوہر اپنے حسب مال میں سے کچھ بھی مال دے گا، یعنی اس کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ تنگ دست ہے تو اپنی تنگ دستی کے حساب سے مال دے گا، اگر خط کھلا ہے اس کا، تنگ دست نہیں ہے، وسعت والا ہے، تو اپنی مرضی سے اپنے مال میں سے اس کو کچھ رقم دے گا۔ یہ رقم دینے کا مقصد کیا ہے؟ اس عورت کی بھی دلجوئی کرنا اور اس کے گھر والوں کی بھی دلجوئی، کیونکہ تکلیف کا موقع ہے کہ تم نے ان سے نکاح تو کر لیا تھا لیکن نکاح کرنے کے بعد ازدواجی تعلق ناقائم کرنے کی صورت میں تم نے طلاق دے دی۔ اب وہ لڑکی کے لیے بھی غمزدہ بات ہے اور لڑکی کے گھر والوں کے لیے بھی غمزدہ بات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غم کو ہلکا کرنے کے لیے کیا کہا؟ بالمعروف، کہ تم اسے اچھے طریقے سے متاعاً کچھ سامان دے دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ مداوع تو پوری تکلیف کا نہیں ہوگا لیکن تھوڑی سی دلجوئی ضرور ہو جائے گی۔ جیسا کہ میں کہتی ہوں میرے جانے سے اس کی غم ہلکا تو نہیں ہو جائے گا، لیکن کیا ہوتا ہے؟ میرے جانے سے غم کم تو نہیں ہوگا لیکن ہلکا تو ہو جائے گا نا، ختم نہیں ہوگا بلا شک، لیکن تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کا غم ختم نہیں ہوگا لیکن دلجوئی کرنے سے اس کے غم میں کمی آ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اس کا کچھ مداوع ہو جائے، اور یہ کن لوگوں کے لیے ضروری ہے؟ جو نیکی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کام ضروری ہے کہ گھر سے اپنی بیوی کو رخصت کرنے کی صورت میں کچھ نہ کچھ مال دے کر اسے رخصت کریں۔ طلاق کی صورت میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ جب طلاق دیں تو طلاق دینے کے بعد بھی تیسری طلاق کے بعد جب وہ اس گھر سے رخصت ہو رہی ہوگی تو کیا کریں گے؟ اچھے طریقے سے اسے رخصت کرنا ہے، یعنی مال دے کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے دل کی، عورت کے معاملات کی اتنی فکر کی ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ یہ نازک اب گینے ہیں، لیکن آج معاشرے نے انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ سیدھی سی بات ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہودج کو اٹھاتے ہوئے بھی کیا کہا تھا؟ آرام سے اٹھاؤ، اس میں تو نازک اب گینے ہیں۔
اور دوسری جگہ کہا کہ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، ان کا حسن ہی ٹیرے میں ہے، اگر تم ان کو سیدھا کر لو گے تو پھر ان کا حسن ہی ختم ہو جائے گا۔ یعنی ایک مرد چاہتا ہے جیسے میں چاہوں ویسے میری بیوی ہو، اللہ کے نبی نے اس کو سختی سے منع کر دیا ہے کہ جیسی ہے اسی طریقے سے رہو، یہ اس کا حسن ہے، ٹیرے میں ہی اس کا حسن ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ، یہ تو کوئی طاقت نہیں، کوئی ہمت نہیں کہ مرد کہے کہ میرے مطابق چلے گی تو پھر ٹھیک ہے، اور آج کے معاشرے میں ہوتا بھی یہی ہے تقریباً، لیکن اصل مرد تو وہ ہے، پاورفل مرد تو وہ ہے جو اپنی بیوی کی دلجوئی بھی کرے اور اس کو اس کے ساتھ پیار و محبت سے بدلنے کی کوشش کرے۔ سختی کے ساتھ کرے گا تو توڑ بیٹھے گا، پیار و محبت سے کرے گا تو کیا ہوگا؟ دل جیت جائے گا۔ بیوی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی اگر وہ عزت اور پیار و محبت کے ساتھ اس کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ سختی کے ساتھ کرے گا، نہ تو وہ بیوی کو بدل پائے گا، نہ ہی اپنے تعلقات کو بہتر کر پائے گا۔ تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے عورت کی دلجوئی کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا، اسے جب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہ اللہ کے نبی نے اس سے نکاح ضرور کیا تھا، لیکن جب اسے پیش کیا گیا آپ نے اپنا دست مبارک اس کی طرف بڑھایا تو گویا اس نے ناپسند کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف ہاتھ کیوں بڑھا رہے ہیں، تو آپ نے ابو سعید کو حکم دیا کہ اسے رخصت کرنے کے لیے تیار کر دیا جائے۔ رخصت کرنے کے لیے تیار سے کیا مراد ہے؟ مطعم بالمعروف، سامان، یعنی جو اچھے طریقے سے سامان ہے نا وہ تیار کر دیا جائے، تو اسے رخصت کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ اسے سفید کتان کے 2 سوتی کپڑے پہننے کے لیے دے دیے گئے، یعنی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی وسعت تھی، جتنا معاملہ تھا، اسی کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سامان تیار کیا اور اس کو رخصت کر دیا۔ یہ کام نبی نے خود کر کے دکھایا۔ اب یہاں پر ایک اور بات سوچنے کی ہے کہ اگر ایسا ہمارے معاشرے کے اندر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ برا سمجھا جائے گا، جبکہ یہ دین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، حالانکہ وہ نکاح سے پہلے بھی انکار کر سکتی تھی، نکاح تو کر لیا، نکاح کے بعد اللہ کے نبی کو اپنی طرف بڑھنے نہ دیا۔ جب بڑھنے نہ دیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم مجھے ناپسند کرتی ہو تو پھر طلاق، اور طلاق کی صورت میں ان کے ساتھ مطعم بالمعروف کر کے اسے رخصت کر دیا۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ معاشرے میں ہمارے ہاں تو دھبا لگ جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں مرد جتنے گناہ کر لے اس کے تو چھپا لیے جاتے ہیں، عورت کی ایک بات بھی اٹھا کر اس کو معاشرے میں اس قدر پھیلا دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جبکہ عورت کے معاملات کو بھی چھپانے کا حکم ہے، یہاں تک کہ اس خاوند کے لیے بھی چھپانے کا حکم ہے۔ جس خاوند نے اس کو طلاق دی کسی وجہ سے تو اسے چاہیے کہ وہ وجہ کسی لوگوں کو نہ بتائے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ انہیں ہاتھ لگاؤ اس حال میں کہ تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہے۔ پیچھے کیا تھا؟ ہاتھ نہیں لگایا لیکن مہر بھی مقرر نہیں تھا، تو پھر اس صورت میں کیا دینا تھا؟ اسے ہم کیا کہیں گے؟ قبل از مسیس، کہ ہاتھ نہ لگانے سے پہلے۔ مہر بھی مقرر نہیں ہے، اب مہر مقرر نہیں ہے تو کیا کرنا تھا؟ وسعت کے مطابق، تنگ دست اپنے اندازے کے مطابق اور وسعت والا اپنے وسعت کے مطابق حق مہر کے علاوہ کچھ مال دے کر اسے رخصت کرے گا۔ اب اس آیت میں ہے کہ ایسی عورت کے متعلق جس کے ساتھ شوہر نے ازدواجی تعلق تو قائم نہیں کیا لیکن حق مہر مقرر کیا ہوا تھا، اس میں حق مہر مقرر نہیں تھا، اس میں حق مہر مقرر کیا ہوا ہے۔ اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، تو تمہیں چاہیے کہ جو تم نے حق مہر مقرر کیا تھا اس کا نصف لازم ہے، مگر یہ کہ وہ عورت خود معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی ولی۔ اور یہ بات کہ تم معاف کر دو تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اب ہاتھ بھی نہیں لگایا، ازدواجی تعلق بھی قائم نہیں کیا، لیکن حق مہر مقرر تھا۔ اب حق مہر مقرر ہونے کی صورت میں آدھا حق مہر واپس دینا ہوگا۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو کہا تھا کہ اگر عورت کھلا لیتی ہے تو پھر اسے مہر کے معاملے میں کیا کرنا ہوگا؟ چھوڑنا ہوگا، اور اگر خاوند طلاق دیتا ہے تو پھر مہر کا کیا معاملہ ہوگا؟ پورا مکمل ادا کرے گا۔ اب اگر اس نے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا اور پھر طلاق دے دی ہے تو پھر اسے کیا کتنا دینا ہوگا؟
آدھا حق مہر اسے دینا ہوگا. یعنی یہ سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیے. لیکن ایک صورت میں اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں معافی مل سکتی ہے، وہ کب؟ اگر وہ عورت خود نہ لینا چاہے، یا پھر دوسری صورت میں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ، یعنی ولی کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا نکاح کا اختیار. اگر وہ کہے کہ ہم نے نہیں لینا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ معاف کر دیتے ہیں، تو پھر وہ پورا حق مہر خاوند اپنے پاس رکھ سکتا ہے. یہاں پہ مختلف تفاسیر کے روح سے مختلف لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نکاح کی گرہ کے معاملے میں خاوند کا معاملہ بھی ہے. نکاح کی گرہ میں، کیونکہ اب نکاح کو توڑنا یا باندھنا، جوڑے رکھنا کس کے اختیار میں ہے؟ خاوند کے اختیار میں. تو یہاں پر کیا ہے کہ خاوند کے اختیار میں ہے، کیونکہ نکاح کی گرہ اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ نصف حق مہر وہ چاہے تو معاف کر دے، یعنی ادا شدہ حق مہر میں سے نصف مہر بھی واپس کر دے، یعنی پورا ہی مہر دے دے. اس سے مراد کیا ہے؟ پورا ہی مہر دے دے. یعنی وہ آدھا، بیوی اگر چاہے تو آدھا معاف کر دے، خاوند چاہے تو پورا ہی اس کو دے دے. تو یہ دونوں ممکن ہو سکتے ہیں. یعنی دونوں تفاسیر آئیں گی. عورت کے ولی کے معاملہ بھی آئے گا، اور اگر خاوند کا معاملہ آتا ہے تو خاوند کی صورت میں کیا آتا ہے؟ خاوند چاہے تو اس کو پورا ہی حق مہر، آدھا تو وہ لینے کے حقدار ہے، اب وہ کہے کہ آدھا بھی تم اپنے پاس رکھو. مثال کے طور پر کسی کے حق مہر میں 2 تولے سونا ہوتا ہے، اب وہ 1 تولے، اب ہوگا کیا؟ نصف جب ہوگا تو کیا ہوگا؟ 1 تولے اس خاوند کے پاس چلا جائے گا، 1 تولے بیوی کے پاس چلا جائے گا. لیکن اب وہ بیوی کا زیور ہے، اب وہ لڑکا چاہ ہی نہیں رہا، وہ کہتا ہے چلو پورا ہی تم رکھ لو. تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. یعنی یہ خاوند اور بیوی کے اپنی معاملات کے اوپر ہے، وہ جیسے چاہیں تو ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں.